دیکھیے بڑا مخصوص، بڑا معتبر ڈائس، اور جس انداز سے محترم شمس اقبال صاحب نے اور محترم عمار رضوی صاحب نے اس کا آغاز کیا، اسی نہج پر یہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بڑا خوبصورت سا اضافہ منیش بھائی کی شکل میں بھی ہوا۔ صرف 2 شاعر اس مشاعرے میں اور باقی ہیں، اور اگر محترم جیسے ڈاکٹر شمس صاحب نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ تقی عابدی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، تو یہ بھی بڑی ناسپاسی ہوگی کہ اگر ان سے بھی درخواست نہ کریں چند اشعار کے لیے۔ تو میں صرف 2-3 غزلوں کے 2-2 4-4 شعر آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد اگلے شاعر کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ مرادہ فرمائیے، مرادہ کریں گے۔ عرض کرتا ہوں کہ ذہن پر بوجھ رہا، دل بھی پریشان ہوا۔ ذہن پر بوجھ رہا، دل بھی پریشان ہوا، ان بڑے لوگوں سے مل کر بڑا نقصان ہوا۔ ذہن پر بوجھ رہا، دل بھی پریشان ہوا، ذہن پر بوجھ رہا، دل بھی پریشان ہوا، ان بڑے لوگوں سے مل کر بڑا نقصان ہوا۔ اور دیکھیے یہ بڑا معتبر ڈائس ہے، تو یہاں سے کسی سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن بزبان شاعری کچھ پیغامات کی ترسیل یقینی ہو جاتی ہے۔ ایک مطلب ایک شعر میں نے سنانے کی جسارت کروں، ملاحظہ فرمائیے کہ ذہن پر بوجھ رہا، دل بھی پریشان ہوا، ان بڑے لوگوں سے مل کر بڑا نقصان ہوا۔ مات اب کے بھی چراغوں کو ہوئی ہے لیکن، مات اب کے بھی چراغوں کو ہوئی ہے لیکن، چاک اس بار ہوا کا بھی گریبان ہوا۔ مات اب کے بھی چراغوں کو ہوئی ہے لیکن، چاک اس بار ہوا کا بھی گریبان ہوا۔ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جرم حق گوئی میں صدیوں کے سرے دار ہیں ہم، جرم حق گوئی میں صدیوں سے سرے دار ہیں ہم، جرم حق گوئی میں صدیوں سے سرے دار ہیں ہم، جو کبھی کم نہیں ہوتا ہے وہ معیار ہیں ہم، جرم حق گوئی میں صدیوں سے سرے دار ہیں ہم، جو کبھی کم نہیں ہوتا ہے وہ معیار ہیں ہم۔ اور کیسے تاریخ فراموش کرے گی ہم کو، کیسے تاریخ فراموش کرے گی ہم کو، تیغ پر خون سے لکھا ہوا انکار ہیں ہم، کیسے تاریخ فراموش کرے گی، کیسے تاریخ فراموش کرے گی ہم کو، کیسے تاریخ فراموش کرے گی ہم کو، تیغ پر خون سے لکھا ہوا انکار ہیں ہم۔ اور دیکھیے لکھنؤ کی جو تہذیبی علامتیں ہیں شعری حوالے سے، اس پس منظر میں ایک شعر محترم عمار صاحب اور تقی عابدی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے توسط سے ملاحظہ فرمائیے گا زبان و ادب کی جو شعری نہج ہے اس حوالے سے۔ جرم حق گوئی میں صدیوں سے سرے دار ہیں ہم، جو کبھی کم نہیں ہوتا ہے وہ معیار ہیں ہم، کیسے تاریخ فراموش کرے گی ہم کو، تیغ پر خون سے لکھا ہوا انکار ہیں ہم، تم جو کہتے ہو کہ باقی نہ رہے اہل دل، تم جو کہتے ہو کہ باقی نہ رہے اہل دل، زخم بیچو گے چلو بیچو خریدار ہیں ہم، تم جو کہتے ہو کہ باقی نہ رہے، تم جو کہتے ہو کہ باقی نہ رہے اہل دل، تم جو کہتے ہو کہ باقی نہ رہے اہل دل، زخم بیچو گے چلو بیچو خریدار ہیں ہم۔ اور دیکھیے یہ بس آخر میں 3-4 شعر اور پیش کرتا ہوں آپ کی زحمت تمام، کہ دھند چھٹتی ہوئی مندر سے نکلتے ہوئے تم، یہ NBT نیشنل بک ٹرسٹ اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا مشاعرہ ہے۔ ان شعراء کا انتخاب کیا ہے جو ادبی حوالے سے پوری دنیا میں بڑی معتبر اور مستند نمائندگی کر رہے ہیں، تو ادبی ترجمانی اور ادبی جو مفاہیم ہیں ان کی ترسیل کہیں نہ کہیں اس مشاعرے سے یقینی ہونی چاہیے۔ میں تو ادب کا ایک طفل مکتب ہوں، سیکھ رہا ہوں ان تمام اہم لوگوں سے، اردو بھی اور اردو شاعری بھی۔ ایک غزل خاص طور سے آپ کی معزز سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ دھند چھٹتی ہوئی منظر سے نکلتے ہوئے تم، دھند چھٹتی ہوئی منظر سے نکلتے ہوئے تم، نقش ابھرتے ہوئے پتھر سے نکلتے ہوئے تم، دھند چھٹتی ہوئی منظر سے نکلتے ہوئے تم، نقش ابھرتے ہوئے پتھر سے نکلتے ہوئے تم، اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتا ہوا میں،
اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتا ہوا میں اور پھر میرے مقدر سے نکلتے ہوئے تم. اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتا ہوا میں اور پھر میرے مقدر سے نکلتے ہوئے تم. ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے. ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے. مڑ کے مت دیکھنا اب گھر سے نکلتے ہوئے تم. ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے. مڑ کے مت دیکھنا اب گھر سے نکلتے ہوئے تم. اور یہ آخری شعر بھی آپ کی معزز سماعتوں کی نظر. دیکھیے شاعری کہیں نہ کہیں سے پرانی ہو جاتی ہے، لیکن کہیں کوئی اینگل کوئی ڈائمنشن نیا آ جائے تو شاعری نہیں معلوم ہوتی. ایک شعر پیش کرتا ہوں. ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے. مڑ کے مت دیکھنا اب گھر سے نکلتے ہوئے تم. پشت میں میری اترتا ہوا خنجر کوئی. پشت میں میری اترتا ہوا خنجر کوئی اور پھر میرے برابر سے نکلتے ہوئے تم. پشت میں میری اترتا ہوا خنجر کوئی اور پھر میرے برابر سے نکلتے ہوئے اور پھر میرے برابر سے نکلتے ہوئے تم. اب ایک دفعہ اپنے لیے ضرور تالیاں بجا لیں آپ. میں نے اپنا کلام مکمل کر لیا ہے. اور دیکھیے میں عرض کر دوں آپ سے کہ ہماری اس فہرست میں صرف 3 نام باقی ہیں. محترم جناب تقی عابدی صاحب، چرن سنگھ بشر صاحب اور جناب منیش شکلا صاحب. شاعری کے حوالے سے بڑی ڈیفینیشن سامنے آئی کہ شاعری جو ہے وہ ایک چاول کے دانے پر قلو واللہ لکھنے کا فن ہے. شاعری محبوب سے التفات کی گفتگو کا نام ہے. شاعری ہواؤں پر غزل لکھنے کا ایک خوبصورت سا عمل ہے. بہت سی ڈیفینیشنز ہے، لیکن یقین جانیے اصل شاعری وہ ہے جو دل سے نکلتی ہے اور آپ کے دلوں تک پہنچ جاتی ہے. 4 مصرے پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد جناب چرن سنگھ بشر سے درخواست کروں گا اسی نہج کے لیے، اسی شاعری کے لیے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں یا تو بہت بدنام ہے یا بہت مشہور ہے. اے تعصب کے آئینہ خانوں تم کو آباد کس نے رکھا ہے. اے تعصب کے آئینہ خانوں تم کو آباد کس نے رکھا ہے. کوئی دیوار تک نہیں ہلتی، سنگ بنیاد کس نے رکھا ہے.